مورخین کا یہی موقف ہے، یا وہ دن 9 ربیع الاول کا تھا یا وہ دن 12 ربیع الاول کا تھا۔ اور مصری مورخ نے یہ تحقیق کی ہے کہ یہ 20 اپریل کے قریب بنتی ہے، اسی نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ علم فلکیات اور تاریخ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ 9 ربیع الاول بنتی۔ لیکن مختصر بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، عام الفیل کے سال پیدا ہوئے، اور وہ دن کون سا تھا؟ پیر کا دن تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے اور علت ہے؟ یاد رکھیے، ایک بات اور یاد کر لیجیے کلیے کی، کسی شرعی حکم کی علت اور حکمت معلوم ہو جائے یہ ایک اضافی بات ہے، اور اگر معلوم نہ بھی ہو تو ہمارے پہ فرض ہے۔ گدھا اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، علت کیا ہے؟ پتا ہو بہت اچھی بات ہے، نہیں پتا حرام ہے، وہ چیز نبی کریم کہہ دے بس وہی کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے سوال کیا پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو نبی کریم نے حکمت بھی بیان کر دی، کہا میں پیر کے روز پیدا ہوا، میں پیر کے روز پیدا ہوا، خود نبی کریم کہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ہر پیر کو روزہ رکھوں کہ جب یہ دن آئے میرا یوم پیدائش ہفتے روزے کے اعتبار سے میرے بھائیوں سالگرہ کے حساب سے نہیں، ایک سال بعد نہیں، ہر ہفتے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کی خوشی منانی ہے، طریقہ بھی نبی کریم نے بتا دیا۔ اس نے عید نہیں منانی، اس نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا۔ روزے اور عید کا تصور آپ کے ذہن میں کلیئر ہے کہ جس دن روزہ اس دن عید نہیں ہوتی، اور جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ آپ نے اور میں نے اگر کسی کا دل کرتا ہے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا